ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کے پسندیدہ پروگرام مکتب اہل بیت کے ساتھ آپ کا میزبان عباس نقوی اور ہمارے معزز مہمان قبلہ جواد حسین عابدی صاحب حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا پچھلی قسط میں ہم نے گفتگو کی تھی نہج البلاغہ کے مؤلف، نہج البلاغہ کے تعارف کے حوالے سے، مؤلف کا تعارف اور عوام الناس میں نہج البلاغہ کی یوں سمجھیے کہ پسندیدگی اور کیا اہمیت ہے۔ ہم اسی سلسلے کو گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلی قسط میں ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے ماشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ مؤلف سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے کئی خاصی گفتگو رہی ہماری اس حوالے سے، اور ہماری آخری جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ نہج البلاغہ پر مزید کس قسم کے کام مزید ہو سکتے ہیں یا مزید کام کی کیا گنجائش موجود ہے۔ تو میں وہیں سے بات کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کام ابھی تک ہو چکا ہے اس کے علاوہ مزید ابھی نہج البلاغہ پہ کیا کام مزید ہو سکتا ہے جو عام الناس کے لیے بہتر ثابت ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ عباس بھائی، نہج البلاغہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا بحر بے کرا ہے کہ جسے اس مختصر سے پروگرام میں اور مختلف تقاریر میں یا اشروں میں بھی میں سمجھتا ہوں بیان کرنا مشکل ہے، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس لیے کہ حضرت امیر کائنات سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، آپ کا کلام یقیناً آفاقی کلام ہے۔ آپ نے بہت پریکٹیکلی کوسچن کیا کہ ہم اس کو کس طرح سے مطلب اس کے یوز ٹو ہوں، کیسے نہج البلاغہ ہماری زندگی میں یوں کہیے کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتی نظر آئے۔ ایسا تو نہیں ہے سجا کے رکھنے کے لیے، جیسے قرآن جائز میں آتا ہے تو وہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن امپلیمنٹ کی کتاب ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں آپ۔ نہج البلاغہ امپلیمنٹ کتاب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پر، مومنین کی سطح پر، ایجوکیشنل لیول پر، اکیڈمک لیول پر، مکاتب کے لیول پر، مدرسوں کے لیول پر، کوسچنز کے لیول پر، کوئز کے لیول پر، کسی نہ کسی علمی سطح پر نہج البلاغہ کو لوئر لیول تک پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، نچلے طبقے تک، بچوں تک، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور میں نے جیسا عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں، آپ خطبے نہ دکھائیں، بچے ڈر جائیں گے، اتنے بڑے خطبے دیکھیں۔ کلمات قصار اذا تم العقل ناقص الکلام، دو جملے سلام میرے امیر المومنین کی عظمت پر۔ جب عقل پوری ہو جاتی ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو بتاؤ بیٹا فالتو نہیں بولتے، زیادہ نہیں بولتے۔ مولا کہہ رہے ہیں جو عقل مند ہوتا ہے، کلیور ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، وہ کم بولتا ہے۔ بچوں کو ایک چیز بتائی جائے کہ بلا وجہ نہیں بولنا ہے، ہر جگہ نہیں بولنا ہے، کم بولنا ہے، اچھا بولنا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ جو آٹومیٹکلی کم بولتا ہے وہ اچھا ہی بولتا ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے تو لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، ذرا بڑا عجیب سا جملہ ہے کہ یار بس کر دیں، آپ کتنا بولتے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اور جو کم بولتا ہے پھر جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو محفل میں سب اس کی طرف جی ہاں متوجہ رہے، کیا بول رہے ہیں آپ، بولیے جی آپ کچھ بول رہے ہیں۔ تو یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ تو سبق کے طور پر، سوالات کے طور پر، کوئز کے طور پر، چھوٹے چھوٹے سوال کی صورت میں نہج البلاغہ کا ایک جملہ بھی ہماری زندگی میں اگر نافذ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس لوڈ شیڈنگ کے ماحول میں کچھ روشنی ہو سکتی ہے۔ یہ جہالت کی لوڈ شیڈنگ ہے، کچھ اس میں ایک روشنی کا بلب اگر جل گیا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے رستہ دکھانے کے لیے کافی ہے، اس پہ کام ہو۔ یہ تو ہم نے بہت یعنی کہ پرائمری لیول کی بات کی، اب تھوڑا سا بڑوں کی بات ہو جائے۔ خود بات کو پڑھیں، حضرت کی جو اس زمانے میں فہم و فراست تھی اس کو سمجھیں کہ حضرت نے کس طرح زمانے کے حالات کو ڈیل کیا، کیسے امیر المومنین نے سیاست کا مقابلہ بھی کیا اور دائرہ عصمت سے بھی باہر نہیں گئے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ کسی سیاسی حریف کا مقابلہ کرتے ہوئے علی بھی نعوذ باللہ جیسے بن گئے۔ علی جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں، اپنے دائروں میں بھی رہے اور اس کو اس کی حدوں میں رکھا جو بھی مخالف حریف رہا مولا علی کا۔ تو اس اسٹریٹجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا کا اسلوب، خطبات میں کیا ہمیں چیز بتائی جا رہی ہے، کیا ہمیں دوا کے طور پہ دیا جا رہا ہے، اللہ سے رابطہ، بندوں سے رابطہ، توبہ کا فلسفہ، قیامت کا فلسفہ، شفاعت کا فلسفہ، انبیاء کا فلسفہ، ہدایت کا فلسفہ، کتابوں کا فلسفہ، معاشرت، سماج، کاروبار، زندگی میں جو یعنی دنیا کا کوئی شعبہ
آپ دنیا کے کسی شعبے کا نام لیجئے، نہج البلاغہ سے میں خطبات اور فرامین آپ کو نکال کے دکھلا دیتا ہوں۔ حضرت یہ امیر کائنات، یا میں یوں کہوں کہ اگر قرآن مجید کی تفسیر نہج البلاغہ کو کہا جائے تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا، کم حق و بات درست ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے نہج البلاغہ کو کتاب سے باہر نکال کر زندگی میں عمل درآمد کرایا جائے اور نافذ کیا جائے، تاکہ اس کے فیوز و برکات سے ہم مستفیض ہو سکیں۔ بے شک بے شک۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے یہاں کی جو ایک روایت ہے کہ قرآن کو جزدان میں رکھے اور قرآن اور اس کے بعد نیچے کتب تک آئیے تو وہ صرف شیلف کی زینت رہتی ہیں، لیکن قرآن بھی اور نہج البلاغہ اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی جو کتب ہیں وہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسے بچوں تک ان کی تربیت میں استعمال کیا جائے، اور یقیناً اسی سے جو ہے وہ کردار شناسی کا ایک عمل تقویت پاتا ہے۔ قبلہ، نہج البلاغہ میں ابواب میں اسے کسی خاص نہیں وہ کیا جا سکے میرا خیال ہے، یا باقاعدہ طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ابواب جو ہیں وہ رکھے گئے ترتیب شدہ ہیں؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس سلسلے میں جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے سوال بھی کیا تھا، ہم نے عرض کیا تھا کہ خود سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ابواب میں 4 چیپٹرز میں اس کو مبوب کیا ہے، ٹھیک، اس کو کیٹیگرائز کر دیا ہے۔ پہلی کیٹیگری خود مؤلف نے اپنے بارے میں بتائی کہ بھائی میں کون ہوں، میں کیوں لکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے، کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس میں حضرت کے خطبات ایک کیٹیگری بنائی اس کی، پھر ایک کیٹیگری بنائی آپ کے خطوط اور رسائل، لیٹرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مالک اشتر کا لیٹر موجود ہے وہاں پہ۔ تو اسی طرح چوتھا حصہ جو ہے وہ کلمات قصار، لیکن آپ غالباً جس حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ شاید ہم لوگوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ میں نے عرض کیا، آپ ڈائریکٹ خطبات پڑھیں۔ خطبات بیسیکلی مولا کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے توحید کے جو خطبات ہیں تو اس میں اسٹریٹجی کیا، اس میں تو توحید کا لیکچر ہے پورا مولا کا نا، اس کو پڑھیں آپ، ٹھیک ہے۔ شروع کریں کلمات قصار سے، چھوٹے چھوٹے کلمات۔ غم آدھا بڑھاپا ہے، کیا کمال ہے میرے مولا، کیا بات، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ جو اچھی خاصی عمر ہے اور بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کیوں پریشان ہے بھائی، خوش رہا کریں۔ یہ کہاں سے نکالا اس نے جملہ خود کا؟ حضرت امیر کائنات نہج البلاغہ میں 1400 سال پہلے فرما چکے، غم آدھا بڑھاپا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمیں کسی چاند پہ جانا پڑے گا یا مارس پہ جانا پڑے گا، یا ہمیں نہیں، اس کو ایسا کر لیں آپ، ہفتے میں ایک نشست کسی کے یہاں ہو گئی، دوستوں کے یہاں، آپ میرے پاس آ جائیں، جو میرے پاس ہے دال روٹی چائے بسکٹ، آپ بیٹھیں، ایک کال پہ بات ہو جاتی ہے، کسی عالم دین سے رابطہ کر لیں، اس کو بلا لیں، کسی ضرور نہیں کہ کوئی عالم دین ہو، کوئی ایسا جو کتاب کا ذوق شوق رکھے اس کو بلا لیں، ڈسکس ہو، بالکل، جسٹ اس پر ہم بات کریں بیٹھ کر، ٹیبل ٹاک ہو، امیر کائنات کا جملہ ہو، اس کی برکت سے شاید ہماری کچھ کم حقلوں میں بات آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے بہت ہوگا، اور اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیٹیگرائز اس کو بہرحال کیا گیا ہے، مختلف خطبات ایک جگہ پہ جمع کر دیے ہیں، رسالے اور خطوط ایک جگہ پر ہیں، کلمات قصار ایک جگہ پر ہیں، تاکہ اتنا کام تو سید رضی نے کر دیا ہے، اپنے والا بنا دیا تھا، بس منہ میں رکھنے کا رہ گیا تھا، وہ ہم اور آپ کام کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ اب یہاں پر ہمارے جو، جیسے میں شروع جب بات ہوئی تھی ہماری پچھلی قسط میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا عام قاری جو ہے، عام فرد مجھ جیسا جاہل آدمی جو ہے، وہ عموماً یہ سوال تو کر لیتا ہے کہ صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اچھا لکھا ہوا بھی دکھا لیجئے، اس کو اندازہ نہیں ہے کتاب کی اہمیت کیا ہے اور جو راوی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا، یہ ایک ذیلی موضوع ہے اس کا حالانکہ، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ تھوڑا سا ہماری وہ رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیلی ہونے کے باوجود انتہائی اہم سوال ہے اور اس کے بغیر مسلمان تشنگی رہ جائے گی۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف خطبہ کی تقاریر، مختلف مکاتب اور مسالک کے خطبہ کی تقریر، مختلف علماء کے بھی بیانات ایسے ہیں، کوئی ایسی روایت میں نے نہیں سنی، وہ مولانا فوراً کلک کر گئی اور میں مولانا کے پاس پہنچ گیا، مولانا میں نے تو نہیں سنا۔ تو پہلی بات ہمارے سننے والے سامعین سارے یہ یاد رکھیں، میرا کسی چیز کو نہ سننا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بیکار اور بھونڈا سا اعتراض ہے، ہم نے تو نہیں سنا، تو کتنی چیزیں تو آپ نے ابھی نہیں دیکھی، امام زمان آ کے دکھائیں گے، تو آپ امام زمان سے کہہ دیجیے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، تو پھر مولا آپ کو بتائیں گے، وہ جو دکھائیں گے وہ پھر اللہ بچائے میں دیکھنے سے۔ تو پہلی بات یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اب آئیے اس بندے کے لیے جو واقعی کچھ سیکھنا چاہتا ہے، ہمارے سامعین کے لیے میں عرض کروں گا کہ جیسے ہم نے عرض کیا، ہم آپ کو مشکوک نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہے ہیں، وہ کتب علماء کی جو علماء نے لکھی ہی عوام کے پڑھنے کے لیے ہیں، عوامی کتب ہیں، وہ پڑھیں آپ۔ سیرت معصومین شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے، وہ پڑھیں آپ۔ 14 ستارے علامہ نجم الحسن کرانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھیں آپ۔ الدمعۃ الثاقبہ باقر دہشتی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھیں آپ۔ کتنی کتابیں، علامہ
ابن شہراشوب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 2 جلدوں میں ترجمہ ہو گیا مجمع الفضائل، اسے لے کر پڑھیں آپ. سیرت معصومین ہوئی، نقوش عصمت شاہنر جوادی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی کتابیں میں عرض کروں آپ کو. ان کتابوں کو پڑھیں جو علماء نے آپ کو حل کر کے دے دی ہیں. آپ چلے گئے اصول کافی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں منع نہیں کر رہا، میں پڑھیں، روایات معصومین ہیں، اس کی برکت ہے. اب روایت پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے روایت کے اوپر. مثلا میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ایام ازا گزر گئے یا گزر رہے ہیں یا وقت آئے گا کسی کے پاس ایام ازا، میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. کالا کپڑا جہنمیوں کا لباس ہے، کالا کپڑا فرعون کا لباس ہے. من لائق حضر الفقی میں حدیث لکھی ہے، میں آپ کو آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں. من لائق حضر الفقی دوسری حدیث کی بڑی کتاب ہے. لباس پہننے کے آداب میں لکھا ہے کالا لباس جہنمیوں کا ہے. میں آپ سامعین سے پوچھتا ہوں کالا کپڑا پہننا چھوڑ دیں گے آپ؟ سب جان کو آ جائیں گے مولانا کیسے کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے تو بچپن سے کالا کپڑا پہنا ہے. تو روایت کا کیا کریں گے اب آپ؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. روایت بعض اوقات کچھ ہوتی ہے، ہو کچھ رہا ہوتا ہے، ہو کچھ رہا ہوتا ہے، روایت کچھ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جواب آسان سا یہ ہے، یہ جن کا کام ہے ان پہ چھوڑ دیجئے. یہ علماء کا کام ہے، مجتہدین کا کام ہے، مراجع کا کام ہے. وہ روایت سے نمٹ لیں گے کون سی روایت کب کہاں کیوں آئی ہے. ہم لوگ کا کام کیا ہے؟ فتوے کو فالو کر لینا، توضیح سے پوچھ لینا، عالم سے پوچھ لینا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی بھی کلام کتاب کو ٹوٹل صحیح سمجھنا، ٹوٹل اس کو وہ سمجھنا، یہ غلط ہے. ہم قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کی نہ مکمل صحیح ہونے کے قائل ہیں نہ مکمل غلط ہونے کے قائل ہیں. ہم کیونکہ انجام دیکھ چکے ہیں، صحیح کہہ کے لوگ پھنس جاتے ہیں بعد میں. تو ہم نے نہ کبھی کسی کتاب کو پورا صحیح کہا نہ غلط کہا. جو چیز قرآن و حدیث سے اور ائمہ کے اقوال سے ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں، جو نہیں میچ کرتی ہم اسے نہیں مان رہے ہوتے. علامہ صاحب اسی کے ساتھ چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نہج البلاغہ کے مندرجات پہ بات کریں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اپنی گفتگو کا یہیں سے جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ ہماری گفتگو ہوگی نہج البلاغہ کے مندرجات اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان چھوٹے چھوٹے جملوں پر. یقیناً خطبوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم 10 ایک ساتھ بھی کریں گے تب بھی نہیں ہوگا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم چھوٹے سے بریک کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ناظرین کرام ابھی بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے قبلہ جواد عابدی صاحب سے کہ نہج البلاغہ کی افادیت، نہج البلاغہ کی اہمیت عام قاری کے لیے، نہج البلاغہ میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ وہ جہاں سے نہج البلاغہ کی ابتدا کر سکے، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے مولا کائنات کے فرمودات کو. ہم وہیں سے بات کا آغاز کر رہے ہیں. قبلہ ہمارا اس دوسری قسط کا بریک کے بعد کہ ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ مولا کائنات کے اب خطبات اور جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان میں سے کچھ ایسی احادیث، کچھ ایسے جملے آپ فرمائیے کہ جو ہمارے لیے یقیناً کارآمد ثابت ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف بھی آتا ہوں. جیسے بار بار ایک سوال آپ نے ریز کیا کہ عام قاری کس حد تک اور کیسے پڑھے، اس کے لیے میں جملہ مجھے ذہن میں آیا ابھی بریک کے دوران. علامہ ذیشان حیدر جوادی نور اللہ مرقدہ، خدا آپ کے مرقد پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے نہج البلاغہ کی بہت آسان الفاظ میں، یعنی اپنے لیول کی اردو نہیں، آسان الفاظ میں، یعنی مجھ جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے آسان اردو میں شرح کری نہج البلاغہ میں. اور وہ ہمارے کراچی پاکستان میں تو دستیاب ہے. اگر وہ کوئی مومن کسی سے منگانا چاہتا ہے اور آسانی سے منگا سکتا ہے تو ضرور منگائے. اور نہیں معلوم اس کی PDF ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن نہج البلاغہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی شرح بھی موجود ہے. علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی شرح بھی موجود ہے، وہ تو بڑی معناس، خود علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ابھی آپ سوال کر رہے تھے نا کہ ہم کیسے سمجھیں کیا غلط کیا صحیح، تو عالم کی شرح کو پڑھ لیں. وہ اس میں عالم نے اس کو حل کیا ہوا ہے. اگر کہیں اس میں کوئی ایسی پیچیدگی بھی ہے تو اس کو عالم نے حل کیا ہوا بھی ہے، اس کو فالو کر لیں، انشاءاللہ کسی مسئلے میں نہیں پھنسیں گے. اب آپ نے بات کی مندرجات، تو اس میں دیکھیے میں عرض کروں نہج البلاغہ کسی خاص موضوع پہ نہیں ہے. اس میں عبودیت ہے، اس میں دعا ہے، انکساری ہے، عجز ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، توبہ ہے، قیامت ہے، شفاعت ہے،
فرشتوں کی کیٹیگری، زمین و آسمان کا بننا، اور چمگادڑ والا عجیب و غریب خطبہ، اللہ اکبر، اس کے 3-4 جملے پڑھے، مجھے کیفیت عجیب و غریب ہو گئی. خطبہ حمام صفات المتقین کے نام سے. اور ہمارے مدرسے میں جس وقت ہم ہوا کرتے تھے تو تقریباً 3-4 سال تو میں نے کنٹینیو دیکھا. مولانا شہنشاہ حسین نقوی ہمارے اس مدرسے میں اس 3 سال تقریباً اس خطبے پہ بات کی. اور آخری سال جب مولانا رخصت لے کے گئے وہاں سے اور انہوں نے کہا کہ اب میرا کہیں اور وعدہ ہے، تو میں نے کہا اگر اس پہ کچھ بات ہو سکی، تو کہنے لگے ابھی آدھا خطبہ بھی نہیں ہوا تھا اور 3 سال گزر گئے اور 3 اشرے اس پہ گزر چکے ہیں. یہ امیر کائنات کے کلام کی فصاحت اور بلاغت ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ. زمانہ علی سے پوچھے اللہ کسے کہتے ہیں جی، اور علی کسے کہتے ہیں یا اللہ سے پوچھیں، کسی اور سے نہیں پوچھیں، یا نبی سے پوچھیں. پہلا خطبہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ تعریفیں کرنے والے جس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتے. ولا یؤدی حقہ المجتہدون. کوشش کرنے والے کوششیں کر کے بھی اس کی نعمتوں کا، اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ولا یحصی نعماءہ العادون. گننے والے سارے صبح شام کاؤنٹر انسٹرومنٹ لے کے بیٹھ جائیں، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. الذی لا یدرکہ بعد الہمم. کون اللہ؟ علی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کہ جس کو عقل کا پرندہ پکڑ نہیں سکتا. ولا ینالہ غوث الفتن. وہاں تک ضمیر اور وجدان کا پرندہ پہنچ نہیں سکتا. یعنی وہ خدا جو حدوں سے باہر ہے، وہ خدا جہاں عقل نہیں پہنچ سکتی، وہ خدا آنکھ جسے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ جسے چھو نہیں سکتا، زبان جسے چک نہیں سکتی، ہاتھ جسے ٹٹول نہیں سکتا، ناک جسے سونگھ نہیں سکتی، وہ پروردگار جو حواس خمسہ سے درک نہیں ہو سکتا، آ نہیں سکتا کسی طرح سے پکڑ میں، گھیراؤ میں اور حصار میں، اور قریب اتنا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ کمال ہے امیر المومنین کا. خداوند متعال کا جو تعارف نبی و علی نے بتا دیا اور اولاد علی نے بتا دیا، ہم تو اسی کی ABCD میں لگ جائیں تو شاید 33 نمبر میں ہم توحید میں پاس ہو جائیں، ورنہ تو انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے اگر علی کے علاوہ ہم توحید کسی سے سمجھتے ہیں. یہ نہج البلاغہ ہے. ادھر آ جائیے آپ شفاعت کے حوالے سے جب بات کرنا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، رسول اللہ کی شان کی بات ہوتی ہے، ذرا نبی کی شان علی کی زبان سے بھی سمجھ لیجیے، آپ کو لگ پتہ جائے گا نبی کی شان ہوتی کیا ہے. علی بتا رہے ہیں نبی کی شان کیا ہے. تمہارے جاہلیت کے رسوموں کو میرے بھائی نے آ کر باطل کیا، تمہارے جاہلیت کے قرضوں کو معاف کیا، بیٹیوں کو دفن کرنے کی رسومات کو میرے بھائی نے ختم کیا، تم نجاست سے اٹھا کر کھاتے تھے، تمہارے لیے نجس کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تم پر عبادت کو فرض کیا تاکہ انکساری ہو، روزہ رکھا تاکہ تقوی ہو، زکوٰۃ رکھی تاکہ غرور نہ ہو، حج رکھا تاکہ امیر غریب ایک ہوں. یعنی ایک ایک عبادت کا فلسفہ رسول اللہ کی جہت سے مولا علی بیان فرما رہے ہیں. قیامت کی بات آ رہی ہے تو شفاعت پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کی مخلوقات پہ بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں چمگادڑ کو اب زندگی میں یہ نہیں کر رہا چمگادڑ کے اندھیرے میں جا کے کہیں کوئی جا کر گھس جائے، چمگادڑ کی ذرا اس کی خلقت پہ غور کریں. سائنس جہاں آ کر حیران ہے. میں عرض کروں ابن ابی الحدید معتزلی، جیسا بھی میں نے حوالہ دیا تھا پچھلے پروگرام میں، وہ نہج البلاغہ میں جب مولا علی کے کلام کی بلندی کو دیکھتا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی جیسا عالم انگشت بدندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں علی کے کلام کو کس لیول پہ رکھوں. تو جو فٹ نوٹ ابن ابی الحدید نے لگایا میں اسی پہ آپ کے سوال کو ختم کرتا ہوں. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کلامہ فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق. کہ اللہ کہ بھائی مجھ سے نہ پوچھو کتنی بلندی پر ہے، بس اتنا سمجھ لو بندوں کے کلام سے اوپر ہے، اللہ کے کلام سے نیچے ہے. مجھے نہیں پتہ کہاں پر ہے، بس اتنی ہی بات پہ ہم آپ کے سوال کے جواب پر. کمال ہے، بہت بہت لاجواب، بہت لاجواب. میں یہاں پر قبلہ آپ چونکہ بات چل رہی ہے مولا کائنات کے، ایک جملہ کیا کمال ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. اللہ اکبر. میں اس کی آپ سے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمات قصار موجود ہے، آپ نے حوالہ بھی دیا کہ الرجل مخبوط اللسانی اور کئی دوسرے لفظوں کے ساتھ بھی روایت ہے. مرد اب ہر بولنے والا ہر شخص اپنی زبان کے نہیں چھپائے. یہ اشارہ ہے ہر لوگ کو کہ کسی گیلری میں کہیں بیٹھے ہیں، کسی محفل میں نشست میں، جیسے بڑے بوڑھے کہاوت کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو. ابھی تو کہاوت ہے نا کتنی عجیب سی بات ہے، لیکن جب یہ علی کی زبان سے نکلے گا تو پھر قول ہے، ایک دہشت ہے اس کے اندر کہ ہر آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپائے. جب تک دیکھیے میں اور آپ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، ہم چپ بیٹھے نا، میں آپ کو بھاری سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے بھاری سمجھ رہے ہیں، ادھر میں نے کوئی ہلکا جملہ بولا، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کتنا اٹھے بیٹھے ہیں، کہاں سے آئے، کہاں کیا ان کا ہو رہا ہے. آدمی زبان کے نیچے چھپائے. ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا اعجاز یہ تھا کہ جب یہ بولتے تھے دربار پہ موت چھا جاتی تھی. بے شک. جب یہ بولتے تھے خطیب گونگے ہو جاتے تھے، فصیح و بلیغ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ آل محمد آ گئے. خطابت ان کے گھر کی کنیز ہے.
فصاحت ان کی غلام ہے. جی. خطابت ان کے گھر کی چیزیں. ان کے در کی چوکھٹ چاٹنے والوں کو خطیب کہا جاتا ہے. کیا بات. جو ان کے دروازے کی چوکھٹ کو چاٹ لیں وہ سید رضی بن جاتے ہیں, وہ سید مرتضیٰ بن جاتے ہیں, وہ ہلی بن جاتے ہیں, وہ شیخ مفید بن جاتے ہیں. تو بہر کیف بہت سارے مدرجات ہیں, کئی بات ہو سکتی ہے. تو اب جیسے آپ نے یہی بات کیا, تو اس کو اگر اسی قول کو میں اور آپ لے لیں, آج ہمارے 80% فسادات, روڈ پہ جھگڑا ہو رہا ہے, گھر میں جھگڑا ہو گیا, طلاق دے دی, شوہر چلا گیا, کیا ہوا تھا؟ زبان چلائی تھی. تم نے یہ کیوں بولا, میں نے یہ کیوں بولا. تو اگر پہلے تولو پھر بولو والی بات ہو, جو آدمی زبان کے نیچے چھپائے اپنی, آپ کسی سفر میں ہیں, کسی محفل میں ہیں, کہیں کسی مجلس میں, کسی نشست میں بیٹھے, پہلے تولو پھر بولو. تو حضرت کا قول اشارہ کر رہا ہے کہ اگر زبان کی پریکٹس کرنا چاہتے ہو تو نہج البلاغہ سے ABCD سیکھو, تاکہ جو تولو وہ بولو, اور جو بولو تو پھر تمہارا ہی قول چل رہا ہو, کسی اور کا قول نہ چل رہا ہو. یہاں میں ایک وضاحت ضرور چاہوں گا کہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں, بار بار یہ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ زبان, ایک شخص گونگا ہے علامہ صاحب, مولا کائنات کا قول تو اس پر بھی ثابت ہوگا کہ ہماری زبان سے یہاں کیا مراد ہے بیسیکلی. میں یہ وضاحت چاہ رہا ہوں. ظاہری زبان سے مراد یہاں پہ صرف وہ یہ جو الفاظ ہم نطق کر رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے. مثلا گونگا زندگی تو گزار رہا ہے, اس کا کام کیسے چل رہا ہے, رد عمل, وہ اس کے جو اشارے ہیں ان کا سمجھا رہا ہے. تو اب گونگے کو بھی یہ کہا جائے گا تم بات وہ کرو جس کے اشارے صحیح ہوں. صحیح. جھگڑا کر رہا ہے تو ہاتھ نچا رہا ہے اور چہرے کا ایکسپریشن اس کا بہت جو ہے وہ ریوڈ ہوا ہوا ہے, اس طرح ہی ہونا چاہیے, روکھا چہرہ نہیں ہونا چاہیے. تو یعنی خلاصہ کلام یہ زبان سے مراد صرف بولنا نہیں, جی ہاں, اس آدمی کی گفتگو, اس کا تعارف کہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کہیں کھلا بندہ ہے نہیں بندہ ہے, نہج البلاغہ کی شکل دیکھیے, علی والا ہے یا نہیں, مجلسوں میں گیا ہے, کچھ علمی پروگرام اس طرح کے دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ علمی ماحول میں رہے گا تو اس کی کہتے ہیں نا کہ کسی کو اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کیسا آدمی ہے, اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ نکل جاؤ. جی ہاں, آدمی سفر میں کھلتا ہے. بالکل. کب تک بیٹھا رہے گا برابر میں, لمبا سفر ہے, ٹرین حیدرآباد لاہور ملتان جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں تو بولے گا السلام علیکم, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. اب وہ یہیں سے کھل جائے گا, سلام کے بغیر بات شروع کرے گا, آدمی سمجھ لے گا ارے بھائی سلام ہی نہیں کر رہا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے لا کلام الا بالسلام, سلام کے بغیر کلام ہی نہیں, کسی سے بات ہی نہیں کر جب سلام کا جواب نہ دے. تو بہرحال ہر آدمی کو چاہیے, خواہ وہ گونگا, جیسے آپ نے سوال ایک اچھا ریز کر دیا, کہ جب بھی بولے تو وہ اپنے گفتگو کے پیرائے کو دیکھ لے, کب کہاں کیوں بول رہا ہوں, کتنا بول رہا ہوں. ضرورت سے زیادہ بولنا بھی یہ ہمارے علماء کا طریقہ تھا. جتنا پوچھا اتنا جواب. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا, اتنا سوال کتنا لمبا جواب, اگلا کہتا ہے بس 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 میں سمجھ گیا. بالکل. جتنا پوچھو اتنا جواب. یہ خوبصورتی کلام کی, اور اس کی پریکٹس کہیں سے نہیں ہوگی, نہ اس کی کوئی دوا ہے, نہج البلاغہ اس کا واحد علاج ہے. بے شک بے شک, بہت خوب, بہت خوب. علامہ صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا PDF, میں یہاں پر ہی چاہوں گا اپنے قارئین کے لیے بھی, میرے لیے بھی یقیناً یہ فائدہ مند ہوگا کہ کیا ہمارے کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جو PDF پہ ان کتب کو, چونکہ دیکھیں ہمیں جو فیس بک پہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اس میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو غیر مستند ہے, اس میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں جی, اور اس کے ساتھ وہ اب آ جاتی ہے, وہ PDF بھی آ جاتی ہے. کیا کچھ ایسے ادارے آپ جو ہیں وہ ریکمینڈ کریں گے کہ جہاں سے اگر ہم کوئی ایسی PDFs وغیرہ لیتے ہیں تو ہم اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ ہاں اس میں سب کچھ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس سلسلے میں آپ کے سوال کو یوں کر دوں تیزی کے ساتھ دوستوں میں. پہلی تو گزارش سامعین سے اپنے میں یہ کروں گا, ہمارے نوجوان جو سن رہے ہیں, خواہ وہ ہماری بھائی ہوں یا بہنیں ہوں, جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, سافٹ ویئر میں کام کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنی خدمات کو اسلامی طور پر یوں پیش کریں. اس طرح کی کتب جو عموماً 1-2 جلدوں میں, ان کو PDF میں کرنے میں اپنی خدمات کسی طرح پیش کریں. ایسے اداروں سے رابطہ کریں جو اس ویب سائٹ کے طور پہ یعنی اسلامی کتب, شیعہ کتب پہ کام کر رہے ہیں, یا اور اہل سنت کی اگر کوئی معلوماتی کتب میں اس پہ کام کریں, اس کو آنا چاہیے. ایک تو یہ گزارش میری ہمارے سامعین میں, ہمارے بھائی بہن جو سن رہے ہیں ان سے ہوگی. دوسری گزارش اب میں ان سے ہی کروں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ کون سی سائٹ ایسی اپروچیبل ہے کہ ہم اس کو اپروچ کریں تو ہمیں حد الامکان صحیح چیز. جی, تو اس سلسلے میں یاد رکھیے گا, فیس بک پہ اچھا سب چیزیں غلط بھی نہیں ہیں. اگر کوئی کتاب کا اسکرین شاٹ ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے, کسی حد تک ہم یقین کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں, جامع الاحادیث کے نام سے پورا ایک سافٹ ویئر ہے. اچھا, قوم کے ہمارے علماء نے, اس کے طلباء نے اس کو ظاہر ترتیب دیا ہے, بہت کام کا ہے. نور سافٹ ویئر ہے, تقریباً 60-65 ہزار کے قریب شیعہ سنی تفسیریں. کیا کہنے, ایک لفظ لکھ کر ڈالیں تفسیروں میں, آپ کو کھنگال دے گا 65 ہزار تفسیروں میں کہاں کہاں کب کب آیا ہے. حدیث کا سافٹ ویئر, تاریخ کا سافٹ ویئر, فقہ کا سافٹ ویئر, مناظروں کا سافٹ ویئر, سب سافٹ ویئر, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ گوگل پہ جائیں, پلے اسٹور پہ, مکتبۃ الشاملہ, وہاں سے مل جائے گا آپ کو. خلاصہ کلام یہ کہ کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے, نہ کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی اتنا کچھ نہیں کر سکتا تو یہ پروگرام دیکھ کر اگر 1 جولائی وہاں سمجھ لیا تو آپ کا میرا بیٹھنا محنت وصول ہو جائے. بالکل. علامہ صاحب اس کے ساتھ ہی دامن وقت کی تنگی ہمارے درمیان موجود ہے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے.
یقینی طور پہ ناظرین کرام، نہج البلاغہ وہ کتاب ہے، وہ صحیفہ ہے کہ جس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے، علامہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب گفتگو کرتے رہے، لیکن اس کے ایک طویل عرصے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی یہ تشنگی باقی ہے. تو یقیناً یہ ہمارا ایک تعارفی پروگرام ہے اور اسے ہم ہرگز نہیں کہیں گے کہ نہج البلاغہ پہ ہم نے کوئی ایک بڑی گفتگو وہ کی. ہم نے صرف قارئین کی علمی استعداد کو بڑھانے اور اپنے علم کی خاطر اس موضوع کو جو ہے وہ چنا، ورنہ یہ 2 قسطوں میں ختم ہونے والا موضوع نہیں تھا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان عباس نقوی اور ہمارے معزز مہمان قبلہ جواد حسین عابدی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر